اللہ یسجدوا للہ، وہ سجدے نہیں کرتے اللہ کی، الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، وہ جو نکالتے ہیں پوشیدہ دانہ آسمان و زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اور طالب علموں ہدہد سے شرم کرو، 3 آیتوں کے اندر سلیمان کے دربار میں توحید کی تقریر کا پورا درس دے دیا۔ دربار سلیمان جن اور انس پرندوں سے بھرا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، پرندے سامنے کھڑا ہے اور قسم قسم کی باتیں کہاں سجدے کر رہے ہیں، وہ سورج کے، عورت حکمرانی کر رہی، تخت اتنا بڑا بنا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اے پیغمبر، اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک، عرش کا سب سے بڑا مالک و مختار ہے، لیکن یہ بلقیس قوم سبا کی ملکہ اور اس کی قوم شرک اور کفر کے مرتکب ہے۔ سلیمان علیہ السلام ساری سزا اور غصہ بھول گئے اور بڑی حیرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو سلیمان نے کہا قال سننظر، فرمایا ابھی دیکھتے ہیں، اصدقت، کہ تو سچ بولتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا ہے جھوٹوں میں سے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ لأعذبنہ سے بچنے کے لیے کوئی آپ نے عذر بنایا۔ یعنی سلیمان کو اب تک علم نہیں ہے، اس واقعے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ یہ ملک کہاں ہے، کب سے ہے، کیا نظام ہے، یہ عورت کس خاندان نسل کی ہے، کتنا فون، نہیں، کب پتہ چلاؤں گا، صبر کرو۔ اذهب بکتابی ھذا، چل میرا خط لے کر، فألقہ الیہم، ڈال ان کے ہاں، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے ہٹ جا، فانظر، پس دیکھو، ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد پرندے کے حوالے کیا، اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط ان کو پہنچانا ہے، خط دے کر کے ان کے سر پر کھڑا نہیں ہونا ہے، جیسے طالب کہیں سے پیغام لے آئے، جی کیا کہوں، بھئی ہٹ جا، میں بھی جواب دے سکوں گا یا نہیں۔ یہ آداب ہے کہ آپ ان کو موقع دیں۔ اور خط کیا ہے؟ قالت، اچھا جی، اب ہدہد جب خط لے کر کے گیا تو پارلیمنٹ برخاست ہو گئی تھی اور تمام ممبران اپنے گھر جا چکے تھے، اور یہ پہلے جب گیا تھا تو وہ ملکہ سبا بلقیس اپنے تخت پر جاؤ جلال سے بیٹھی تھی۔ وہ دن اور تھا، یہ دن اور ہے، یہ پریشان ہو گئے بہت سا کہ خیر نہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بغیر شادی کے ہے اور اس کا جو محل ہے اس کے اندر تخت ہے، اور اس تخت پر وہ آرام کرتی ہے، اور چاروں طرف حال اندر سے تالا کر کے چابیاں اپنے سرانے رکھ لیتی، اور اندر پولیس کھڑی ہوتی ہے، اور ان کے آگے حفاظت کے لیے دور تک فوج کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی اندر بغیر اجازت کے جب تک اس کی نیند پوری نہ ہو وہ باہر آئے نہیں یا گھنٹی نہ بجائے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ سلیمان نے محل کے اوپر ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر محل پہ چکر لگایا تو ایک جگہ روشن دان کھلا تھا ہوا کے لیے، تو ہدہد اس روشن دان میں جا کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ نیچے وہ عظیم الشان تخت پر بی بی سو رہی، سلیمان کا خط لے کر ان کی چھاتیوں پر رکھ دیا۔ تاریخ میں وَوَضَعَ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، شرارتی ہو پورا، پر یہ سینہ مانے ہوتا کیا ہو، مطلب یہ کہ سرہانے رکھوں گا یا میز پر پتہ نہیں کب دیکھے گی، عقل مند گھوڑے رو کر، جب سینے پر کاغذ پڑا ہو تو آدمی اٹھتے ہی گھبرا جاتا ہے، اور یہ اڑ کر کے واپس جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے کروٹ لی اچانک کچھ محسوس ہوا، اٹھ گئی، اس نے چابیاں دیکھی، چابیاں موجود ہیں، سامنے آ کے حال دیکھے، حال سارے بند ہیں، دروازے کھول کے پولیس کو بلایا تھا، فوج کے بڑے کو بلاؤ، وہ چھٹپٹ آ گیا کہ کون اندر آیا؟ کہ کوئی بھی نہیں، کہ یہ خط آیا ہے، یہ خط آیا ہے۔ اب سلیمان اس کو سلطنت کا زور بھی دکھا رہا تھا، اور یہ
خط آیا میرے سینے پہ رکھا ہوا. اس نے کہا گھنٹی بجاؤ، پارلیمنٹ بلا لو، پارلیمنٹروں کو جمع کرو، نیشنل اسمبلی کے ممبر نمبر چنڈو کو جمع کرو. قالت، پارلیمنٹ لگ گیا، تمام کے تمام آ گئے، پیلی پگڑی والے اور نیلی پگڑی والے سب آ گئے. قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس آیا ہے خط بہت عزت والا، کوئی للو پلو کا خط نہیں، کوئی شان و شوکت کا خط ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے موضح میں لکھا ہے کہ وہ خط سونے کے ورق پر تھا اور چاندی کے سیاہی سے تھا اور زبرجد کے حروف اور زبر زیر و اعراب لگے ہوئے، یاقوت و زبرجد کے. سلیمان جو خط لکھنے لگتا تو کوئی خط ہوتا تھا، اور اس جیسا خط بلقیس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اور خط کا مضمون کچھ بڑا نہیں تھا، انہو من سلیمان، از طرف سلیمان. سب سے پہلے ہی اپنا نام لکھو، یعنی کہ اخیر میں جا کے بوتل شاہ کا نام آئے گا. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ اللہ کا نام، اللہ کی صفات اس میں. انہو من سلیمان ایک طرف اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علیہ، سر چڑی نہ کر میرے اوپر، وَأَتُونِي، آئیے مسلمین سیدھی ہو کر. بس یہ خط ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط میں لکھا تھا کہ میرے سامنے بڑی بننے کی کوشش مت کرو، آ جائیے اسلام لا کر. سر زور خط ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالی علیہ، ماں بانزان مدرنہ. استاد محترم مولانا لطف اللہ سے ہم نے تفسیر لکھی ہے قدوۃ القرآن، 5 جلدوں. لما ترجمہ اور ادا اللہ تعالی علیہ، میں نے کیسے ترجمہ نا میزان ماں بانزان مدرنہ ہوا کہ استاد ترشو ہے کہ ہدایت اللہ کا نسخرانہ دا دیٹی کول وڑی دا ډیره خطر دی. ما باندې ځان مدرنه وا، واتونی مسلمین، رازا او سمشا، رازا او سمشا. اللہ تعالی علیہ، سر چڑی نہ کر میرے اوپر، واتونی، آئیے مسلمین سیدھی ہو کر. بس یہ خط ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط میں لکھا تھا کہ میرے سامنے بڑی بننے کی کوشش مت کرو، آ جائیے اسلام لا کر. سر زور خط ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالی علیہ، ماں بانزان مدرنہ ہوا. استاد محترم مولانا لطف اللہ سے ہم نے تفسیر لکھی ہے قدوۃ القرآن، 5 جلدوں. لما ترجمہ اور ادا اللہ تعالی علیہ، میں نے کیسے ترجمہ نا میزان ماں بانزان مدرنہ ہوا کہ استاد ترشو ہے کہ ہدایت اللہ کا نسخرانہ دا دیٹی کول وڑی دا ډیره خطر دی. ما باندې ځان مدرنه وا، واتونی مسلمین، رازا او سمشا، رازا او سمشا.